آج کا موضوع ہے ہمارا اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ رب نے جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا نہیں۔ اگر اس مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے خود سے صفائی کریں، اگر مسجد میں ایون واش روم تک کے دھونے کی بھی ضرورت ہے تو وہ ہم خود سے کر کے دیکھیں۔ کئی بار ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ کی پریشانیوں کو اپنے نوجوانوں کو آبزرو کرانا چاہیے تاکہ ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ایون ہمارا جو ہے ایک دوسرے کا مزاح کا طریقہ جو ہے ولگیرٹی اس میں جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی ولگر بات نہیں کرتا دوسرے لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے تو انگلیوں کے جو ناخن ہیں ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے صحیح طرح۔ اے بی میڈیا کے پروگرام میں تفکر آج کا موضوع ہے ہمارا اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں آج پوچھیں گے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ نوید قاسم صاحب ہیں جو کہ گرین فیلڈ اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ہم ان سے کہ ان کی کیا رائے ہے اس بات پہ۔ جی سر۔ جی اویس صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اگر انسان ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو میرا خیال ہے وہ حق ادا نہیں کرتا جو کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی جو عنایتیں ہیں ان کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے کہ انسان کی خاطر پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے۔ چاہے کسی چیز پر بھی غور کر لیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، درخت، ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے۔ آپ اگر اس پہ غور و فکر کریں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کے کام نہ آ رہی ہو۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اس چیز کو غور کریں کہ ہم کچھ تھوڑا سا معمولی سا بھی کسی کو کام کر کے دیتے ہیں تو ہمارا یہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو ریئلائز کرے، احساس کرے کہ میں نے اس کا یہ کام کیا ہے اور ایک طرح کا شکر ادا کرے۔ تو جو ذات ہمیں پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہماری جو ہے وہ چیزوں کو خدمت میں لگایا ہوا ہے، اس کا اگر ہم شکر ادا اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، توفیق کے مطابق نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا صرف نقصان کر رہے ہیں، ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی جس طرح ہم مختلف کاروبار کرتے ہیں، جس طرح ہم دنیا داری میں مختلف چیزوں کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف عبادات اور مختلف جو ہے وہ مطلب لوگوں کے ساتھ میل جول اور اس چیز کو نافذ کرنا، رائج کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی سوچ بچار کریں کہ ہم اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے جی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آج کے دور کا نوجوان اور آج سے پچھلے وقتوں کا نوجوان تو حالات تو واقعات میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آج کے نوجوان اور پچھلے دور کے نوجوانوں میں یا ایون جب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا ظہور ہوا ہے، اس کے بعد جو آج ہم اگر مشاہدہ کریں تو جتنی قناعت پسندی پہلے لوگوں میں تھی اب وہ عنقا ہو گئی ہے۔ اب وہ بالکل یعنی ایسے ہے کہ جیسے قناعت پسندی نہیں رہی، صرف ایک ریس لگی ہوئی ہے مٹیریلزم کی اور دوڑ لگی ہوئی ہے پیسوں کے پیچھے، آج کے دن کے لیے، وقت کے لیے۔ تو گو کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن اللہ کے شکر کا حق ادا تب ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کریں، کاروبار کریں لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کاروبار کریں، تب وہ اس کا شکر ہے۔ اگر ہم سونے کے موقع پہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق کریں تو اس کا مطلب ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مومن کی جو نیند ہے اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اگر ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے ہم اپنی نیند، اپنا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جو بھی معمولات زندگی کے ہیں اگر ہم اس کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری عبادت شمار ہو جاتی ہے اور وہ ایک طرح کا شکر کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اپنی عام مرہ زندگی میں
ہم اپنی عام زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت زیادہ اہم سوال مجھے لگتا ہے. میرے خیال میں جو آج کل جس طرح کی لوگ یعنی راؤنڈ دا کلاک ایک چیز میں ان کا برین بزی ہوتا ہے کہ جی مطلب یہ چیز حاصل کر لیں، وہ چیز حاصل کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکیجول میں، اپنے زندگی کے پروگرام میں تھوڑی سی چیزیں، تھوڑی سی ایکٹیویٹیز اس طرح کی شامل کر لیں جس سے انسان میں، فیملی میں، بچوں میں شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مومن ہیں اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور شکر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے شکر ادا کرنے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں کہ صرف اگر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک ادارہ تعمیر ہو رہا ہے اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ اس کے بغیر جو ہے یہ بھی ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اگر ہم یہ کریں کہ ہم اتنی عاجزی اختیار کریں کہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جو کوئی ایسا ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، اس میں مثال کے طور پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ہم ایک دن، مہینے میں ایک دن کوئی مختص کر لیں، کوئی اپنی چھٹی کا دن، کہ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے بغیر کسی لالچ، بغیر پیسوں کے، وہاں پہ انسان اپنی بدن کے جتنے اللہ نے آزاد دیے ہیں اس کے شکرانے کے طور پر یہ کریں تقوی کی خاطر کہ وہ مزدوری اس دن کی خود کریں اور خود اس چیز میں جو ہے وہ کریں، اس چیز میں پورا ایک یعنی عملی طور پر مزدوری کریں اور اس کا جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی لالچ یہ نہ ہو کہ جی اس سے پیسے ملیں گے، اس کا یہ ایسا نہ ہو، ہاں اللہ کو خوش کرنا یہ لالچ ضرور ہو. اور اسی طرح کوئی ایک دن مختص کر لیں کہ کسی ایسے ویلفیئر کے ادارے کی یا مسجد کی ایک دن اتنی ہمبلنس ہم میں آ جائے، اللہ کرے کہ ہم پورا دن اس وہاں پہ گزاریں. اگر اس مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے خود سے صفائی کریں، اگر مسجد میں ایون واش روم تک کے دھونے کی بھی ضرورت ہے تو وہ ہم خود سے کر کے دیکھیں، اور ہمارے مسلمان بھائی ہی کرتے ہیں نا، اور جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جتنی ہمبلنس اور عاجزی انسان کی جو ہے وہ ایک طبیعت میں شامل ہو جائے گی اور تقوی کے قریب انسان ہوگا، اور اللہ بھی میرا خیال میں امید ہے انشاءاللہ کہ اس بات سے راضی ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے وہ اتنی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے شکر ادا کرنے کے لیے یہ جو ہے اپنی وہ جو ایک روٹین ہے اس سے ہٹ کے ایسی چیزیں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے انسان میں زیادہ جذبہ پیدا ہوگا شکرانے کا. بڑی خوبصورت بات آپ نے بولی جی. میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہم کیا کوتاہی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم لفاظی پہ رسمی طور پر شکر ادا کرنے میں، یا جیسے ہم رمضان آیا ہے تو ہم رمضان پورے سال میں رمضان کی حد تک کے مسلمان ٹھہر جاتے ہیں. اس طرح کچھ جو ہے ہم میں سے جو ہے وہ دوست جمعے کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ جی جمعہ آیا ہے آج جمعہ پڑھ لیں، باقی سارا ہفتہ جیسے مرضی گزاریں. اسی طرح جو ہے وہ یعنی اپنی ایک روٹین ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ مطلب اسلام کو اپناتے ہیں یا اپنی مرضی کی باتوں کو اپناتے ہیں سارے کے سارے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کرتے ہوئے، جب یہ ہمیں بھی پتہ ہے، قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے، تعلیم میں ہمیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. یعنی اپنے تمام معمولات اگر ہم سچ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم یہ چیز نافذ نہیں کرتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے معمولات میں ہیں، سب میں، کاروبار کرنے میں، کسی سے ملنے جلنے میں، کسی کے ساتھ لین دین کرنے میں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنے میں، یہ اگر ہم کلام کرنے میں ہم شائستگی اختیار نہیں کرتے، اسوہ حسنہ نہیں اپناتے، اخلاق نہیں اپناتے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں وہ والی تعلیمات کو اپنی گفتگو میں شامل نہیں کرتے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو ہوتی تھیں یا اخلاقی طور پر دوسروں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرنے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں. اسی طرح جو کوئی احسان کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جو کوئی آپ پہ احسان کرے، جو آپ کا محسن ہو، اس کا بھی شکر ادا کریں. اس کا جو ہے شکر ادا کریں گے، آپ بھی اچھا فیل کریں گے، وہ انسان بھی اچھا فیل کرے گا. تو اس سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں. تو یہ ہے کہ آپس میں اس طرح پیار محبت جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. اور قناعت پسندی کی طرف جو ہے وہ آئیں. قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ کی طرف آئیں. یعنی کنٹینٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ہے اس پہ قناعت کریں، اس میں ریٹ ریس میں نہ چلیں کہ جی بس اب یہ نہیں ہے میرے پاس چیز تو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے ڈاکہ ڈالنا پڑے، چاہے کسی کو نقصان پہنچانا پڑے تو میں ہر صورت وہ لوں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قناعت پسندی میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہمبلنس اپنائیں، عاجزی اپنائیں. تو یہ جو ہے کوتاہی ہماری یہ بھی انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی، یہ دور ہو جائے گی. جی سر، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل میں آج کے دور میں ہم شکر کا جذبہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جی ویسا بہت اچھا کوسچن ہے، اور آج کی نوجوانوں کی بڑی یہ اشد ضرورت ہے کہ اب نوجوانوں کا جو رجحان ہے، جو نوجوانوں کی روٹین ہے، ان کی ترجیحات ہیں، وہ اس کو اگر ہم آبزرو کریں، مشاہدہ کریں تو دور دور تک یہ ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا کہ ہمیں جس رب نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا نہیں، یا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نوجوانوں کو اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، جیسے سپوز کہ بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، فیملی کے بچوں کو، اور ہم مختلف انٹرٹینمنٹ کے لیے مختلف جگہوں پہ لے کر جاتے ہیں، ان کو کبھی اس طرح بھی کریں کہ کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں، وہاں تیمارداری کا اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی ایک ہو جس میں بچوں میں تیمارداری کا جذبہ پیدا ہو کہ کسی بیمار کو جو ہے وہ ہم نے کس طرح حال چال پوچھنا ہے، اس کی خدمت کس طرح کرنی ہے، گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کیسے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے ایک تو یہ احساس پیدا کر سکتی ہے. پھر اور بچوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ انوالو کریں، ایکٹیویٹیز کا حصہ بنائیں جس میں مزریبل یا پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو، تاکہ وہ ان کو احساس ہو. اب آپ غور کریں کہ ایون بچوں کو ایک چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کرائیں کہ جی آپ دیکھیں کہ اب 3 سے 5 منٹ کون سانس روک سکتا ہے. جی. تو اگر یہ ایکٹیویٹی کریں گے اور جب وہ کوئی کوشش کریں گے 2 منٹ 3 منٹ جو ہے وہ سانس روکنے کی، اور پھر وہ احساس ہوگا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ احساس مند ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو، اور کس فیز سے ہم گزریں، اور یہ گزرنا بھی ہے. اور آخر کار ہر انسان نے ایک یعنی موت کا سامنا کرنا بھی ہے. تو اس چیز سے احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں ہر لمحے اس سانس کا بھی شکر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کر رہا ہے. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ جو صحت مند اللہ نے آزاد عطا کیے ہیں، اس صحت مند اعضاء سے نوازا ہے، اپاہج نہیں بنایا، ڈپرائیوڈ نہیں ہے ہم کسی بھی لحاظ سے، تو اس چیز کا بھی شکر ادا کریں. اور یہ تب احساس ہوگا اگر ہم کسی اپاہج کی زندگی کو آبزرو کریں گے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کسی اپاہج کی زندگی کو آبزرو کریں گے، کسی ہاسپٹل میں خدا نخواستہ کوئی ایک ایب نارمل پرسن ہے اس کی لائف کو آبزرو کریں گے، کس طرح وہ قید میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی اولڈ ہاؤس میں اگر بچوں کو وزٹ کروائیں اور ان کو دیکھیں وہ کس طرح جو ہے وہ پریشانی میں جو ہے وہ بزرگ مائیں یا جو بزرگ لوگ ہیں وہ کس طرح وقت گزارتے ہیں. اس طرح پھر کسی قیدیوں کو پرزنرز کو جو ہے وہ ہمارے اپنے نوجوانوں کو یا بچوں کو ان کو وزٹ کروائیں کسی جیل کا کسی کا، تو ان کو دیکھیں، بچے یا عورتیں، بیوائیں یا بے گناہ قیدی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو آبزرو کریں. یہ جذبہ پیدا کرے گا ان میں بچوں میں کہ جی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی ہے، یہ دیکھیں یہ قید ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کتنی. پھر اس طرح کئی غربت کا جو ہے، جو جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے بیچارے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا دن رات گزارتے ہیں، اپنے کھانے کا انتظام کیسے کرتے ہیں، اور ان کو کئی بار ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے. تو ان کی اس طرح کی پریشانیوں کو اپنے نوجوانوں کو آبزرو کرانا چاہیے.
تاکہ ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو, اپنے والدین کے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. پھر ایسے جو بچے پڑھ نہیں سکتے اور ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے, تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اور وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ورک شاپوں پہ کام کر رہے ہیں, گالیاں سہ رہے ہیں, 12 14 گھنٹے وہ محنت کرتے ہیں, پھر ان کو کوئی تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں. تو وہ جو بچے کالج یونیورسٹی میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو آبزرو کریں, ان کو دیکھیں, ان کو پیار کی نظر سے, ان کو احساس کی نظر سے دیکھیں, تو پھر یہ جذبہ جو ہے وہ ان کو شکر کا جذبہ پیدا کرنے میں جو ہے وہ ایک آسانی پیدا ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بچوں میں اور تعلیم و تربیت میں رائج کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نماز کے خشوع خضوع پہ اگر آپ تھوڑی سی ہمیں روشنی دکھا دیں. جی اویس صاحب, اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ کار جو بتایا ہے, وہ نماز جو ہے نا وہ شکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بے شک. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے, میرے سمیت, اور ہم اس چیز کو اپنی طبیعت میں, مزاج میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے عطا کیے ہیں, جو زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, دنیا داری میں جو ہے وہ بہت ساری ورکنگ کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو اس 24 گھنٹے میں ہر نماز پہ زیادہ سے زیادہ, بہت زیادہ بھی ٹائم لگے تو ہاف این آور یعنی آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اس آدھے گھنٹے کو ایسا مختص کریں کہ واقعی آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں, واقعی آپ میڈیٹیشن میں آ گئے ہیں, واقعی آپ غور و فکر میں آ گئے ہیں, مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس میں اذکار کر رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بھاگم بھاگ جلدی جلدی آتے ہیں اور جو ہے وہ فرض جو ہیں وہ جلدی سے پڑھ کے ابھی امام صاحب نے سلام ابھی کیا ہی ہوتا ہے, سلام پھیرا ہی ہوتا ہے, تو فوراً اٹھ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے بعد اذکار شکر کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح نماز کے دوران بھی یہ اکثر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, یہ شیطان جو ایک وسوسے ڈالتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ خیالات جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, اللہ کی طرف کنسنٹریشن نہیں رہتی. ہمیں اپنے خالق مالک کے ساتھ, جیسے ہمیں ایک نماز جو ہے مومن کی معراج ہے, تو ہمیں وہ کنسنٹریشن, وہ توجہ, وہ چیز جو ہے نہیں رہ پاتی, اور ہم اپنے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں. اگر وہ بچے, نوجوان خاص طور پہ جو ڈرامے سارا ٹائم دیکھتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں, تو نماز کے دوران بھی ان کو وہ ڈراموں کی سین اور سٹوریز اور فلم کی سٹوریز جو ہیں وہی یاد آتی رہتی ہیں. وہ نماز کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے, یعنی وہ کیا ادائیگی, سورہ فاتحہ ہے تو اس میں کیا ہم بات کر رہے ہیں, آگے قرآن پاک ہے, سورہ اخلاص ہے, یا جو اس میں نماز کی جو ہے ترتیب ہے اس میں ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں فوراً جلد از جلد اپنے آپ کو بھی اور اپنے نوجوانوں اور بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک مخصوص ٹائم الگ کریں. اب دیکھیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اسلام ہے, جو مسلمان ہیں, جو اللہ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارا 1000%, 100%, 1000% ایمان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, یعنی نہ کتاب میں شک ہے, نہ سنت رسول میں شک ہے, ہم ایمان لاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. تو اپنے سچے مذہب کے لیے, سچے دین کے لیے ہم وہ والی محنت نہیں کرتے جو بے شمار اور مذہب کے لوگ جو ہیں اپنے جھوٹے دین کے لیے کرتے ہیں. تو ہم وہ والی محنت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمیں کرنی چاہیے, اور عملی طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اور خیر یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں. اگر بائی چانس اتفاق سے اگر کسی اور مذہب کے گھر میں پیدا ہوتے تو ممکن ہے کہ جس طرح ہمیں غور و فکر کرنے کی نہ کرنے کی عادت ہے, تو شاید ہم وہی والا مذہب اختیار کیے ہوتے کہ جو جس گھر میں پیدا ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ ہم اس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں غور و فکر جو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. جو ہے وہ الذی خلق لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورۃ الملک میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس پرپز کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے.
اور عمل سے مراد یہ بھی میرا خیال ہے کہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. عمل سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یا کچھ بھی کر رہے ہیں, اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہمارا جو ہے کیا اسوہ حسنہ کے مطابق ہے. اگر ہے تو پھر اس کا مطلب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ محنت اور لگن پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ویسے ہو جائیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. سر آپ نے بہت پیاری بات کی. ہمارا آج کا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کا رجحان کہاں پہ ہے؟ آج کا نوجوان کوئی اس کو سمجھ نہیں پا رہا. ہاں جی, ویسا جو آج کا نوجوان ہے اس کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اساتذہ کا, والدین کا اس میں بہت یعنی ایک کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نوجوانوں کا رجحان اور ترجیحات سمپل سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, اور اسی طرح کی چیزیں ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایک نوجوانوں میں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ون ویلنگ کا ان کو شوق ہوتا ہے, اگر وہ بازار میں جاتے ہیں تو ان کو خدا نخواستہ اکثر ہمارے کلچر میں جو ہے آج کل کے نوجوانوں کی روٹین ہے کہ وہ پارکوں میں جاتے ہیں یا ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, وہ ان کا مقصد, یا ٹورز پہ ایون جاتے ہیں تو وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایون ہمارا جو ہے ایک دوسرے کا مزاح کا طریقہ جو ہے, مذاق کرنے کا طریقہ ہے, ولگیرٹی اس میں جو ہے بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ولگر بات نہیں کرتا دوسرے لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں, اور جو ولگر بات کر رہا ہے, جو لغویات بک رہا ہے, اس پہ سارے لوگ ہنسیں گے. اس کا مطلب سارے ایک طرح جو ہے وہ شامل ہیں اس چیز میں. تو دیکھیں مطلب کہ ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات یہ ہے, ان کی پرائیویٹ گفتگو سن کے دیکھیں کبھی, ان کے جو ہے وہ آپس میں جگت بازی اور ایک دوسرے کے جو ہے ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ بلا وجہ ایسے الفاظ سے پکارنا جس سے جو ہے وہ ایک مسلمان, ایک مومن بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ہماری. اور پھر اس طرح اگر کوئی آپ کسی بات سے کسی سے اختلاف کر رہے ہیں, فوراً گالوں گلوچ پہ اتر آنا. ایون جو ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی, فیس بک پہ یا کچھ ہے, تو کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے کسی بات پہ آپ کا, تو آپ فوراً اس کو گالوں گلوچ پہ اتر آتے ہیں, اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, چاہے وہ سیاسی اختلاف ہے چاہے مذہبی اختلاف ہے. اور پھر بہتان بازی, اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. یعنی آپ اکثر چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپٹیشن صرف اس بات کا چل رہا ہوتا ہے کہ کون زیادہ بہتان بازی, کون زیادہ غیبت کرتا ہے, اور اسی کا پروگرام جو ہے وہ ہٹ ہے اور لوگ اس کو واچ کرتے ہیں اور اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں, ہمارے جو ایک معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ اوورآل یہ بڑی کریکشن کی ضرورت ہے, درستگی کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کی ہیں, کیا ہے ہماری ترجیحات جو ہے, کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ساری ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اس چیز پہ محنت کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے نوجوانوں کو الگ کرنا چاہیے جو آج کل کی روٹین ہے. کوئی بھی اسٹریٹجی اپنائیں, کوئی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کریں, کوئی بھی ان کے لیے ایسا پروگرام سیٹ کریں جس سے وہ آج کل کی روٹین سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں. اس یعنی بری باتوں سے, منفی باتوں سے نفرت کریں اور مثبت باتوں کی سے محبت کریں. تو یہ اگر ہم نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, والدین اور اساتذہ اس پہ کوشش کریں تو پھر ہی بات بن سکتی ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی نوید صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں. میں آپ لوگوں سے بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے. ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کبھی کر ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. ہمارے تو انگلیوں کے جو ناخن ہیں ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے صحیح طرح. بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی ذات کو ذہن اور دل میں رکھ کے صرف شکر ادا کیا جائے. اپنے میزبان اویس شاہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.